ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا میں نے جس سے بھی اسلام کی دعوت اور ایمان کی دعوت ہر ایک نے چنا کیا سوائے ابو بکر کے کہ جب میں نے ان کے سامنے ایمان کی دعوت پیش کی اور اسلام کی طرف بلایا تو بغیر کسی چنا کے یہ مجھ پر ایمان لے کر آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اور وہ حضور پر ایمان لانے کا باعث کیسے بنا کہ حضور نے دعوت ایمان دی اور صدیق اکبر نے اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئے حضور علیہ السلام کی نبوت پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لایا۔ وہ کیسے؟ آپ ملک شام گئے ہوئے تجارت کے سلسلے میں اور بڑے مشہور معروف تاجر تھے۔ آپ نے خواب دیکھا شام، خواب یہ تھا کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اتر رہا ہے، کعبے کی چھت پر آتا ہے اور کعبے کی چھت کے بعد مکہ شریف کی گلیوں میں وہ نور پھیلتا چلا جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں جیسے ہی وہ نور میرے دروازے پر آیا تو میں نے اس دروازے کو اپنے گھر کے بند کر لیا۔ یہ خواب دیکھا تو خواب دیکھ کر آپ نے شام میں جب دیکھا تو دیکھ کر آپ نے وہاں بحر رائب بڑا مشہور تھا، آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والا تھا، آپ نے بحر رائب سے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ آسمان سے نور اتر رہا ہے اور پھر مکے کی گلیوں میں وہ نور پھیل گیا اور میرے دروازے پر جب وہ نور آیا تو میں نے دروازے کو بند کر دیا۔ بحر رائب نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مکے کا رہنے، قبیلہ کیا ہے؟ کہا قریش، کرتے کیا ہو؟ تجارت، نام کیا ہے؟ وہ بتایا، والد کا نام کیا ہے؟ آپ نے وہ بتایا۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں مبارک، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ نبی آخر الزمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی تمہارے شہر مکے میں تشریف لائیں گے اور تم زندگی میں ان کے رفیق اور ان کے ساتھی ہوگے اور ان کے وصال کے بعد تم ان کے خلیفہ و جانشین ہوگے۔ یہ خواب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور اس کی تعبیر بحر رائب سے معلوم کی۔ جب آپ مکہ شریف واپس آئے تو نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اسلام کی دعوت اور ایمان لانے کا کہا تو صدیق اکبر نے یہ بات معلوم کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو خواب تم نے شام میں دیکھا تھا اور جس کی تعبیر تم نے بحر رائب سے معلوم کی ہے، میں محمد رسول اللہ اسی خواب کی تعبیر ہوں۔ یہ کہا اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور حضور علیہ السلام کی صحابیت کا عظیم مرتبہ آپ کو ملا کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کیا ہے محترم حضرات۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صحابی اور صحابی کے بارے میں خود حضور علیہ السلام فرماتا کہ صحابی کی تاریخ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس آنکھ نے مجھے دیکھا، یعنی حضور علیہ السلام کو ظاہری حالت میں دیکھے، جاگتے ہوئے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا اور حضور کے زمانے مبارک میں کیا اور حضور پر ایمان لے آیا، کلمہ پڑھا، نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں آ گیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، حضور کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا اور حضور کو خاتم النبیین مانا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس آنکھ نے مجھے دیکھا وہ آنکھ جنتی ہے، عمل کی شرط نہیں لگائی۔ ایک لمحہ بھی حضور علیہ السلام کو دیکھ لیا تو حضور علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان پر خاتمہ ہوا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جنتی، جس آنکھ نے مجھے دیکھا وہ جنتی، اور فرمایا جس آنکھ نے مجھے دیکھنے والی آنکھ کو دیکھے، یعنی صحابی نہ ہو لیکن صحابی کا دیدار کر لیا، تابعی ہو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس آنکھ نے مجھے دیکھنے والی آنکھ کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔
صحابی جنتی، تابعی جنتی اور تبع تابعی بھی جنتی۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد۔ تو صدیق اکبر صحابی ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے صحابی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 پشتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے شرف سے مشرف۔ 4 پشتیں، یعنی آپ صحابی، آپ کے بیٹے صحابی، آپ کے پوتے صحابی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد سیدنا ابو قحافہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ، یعنی 4 پشتیں آپ کی ساتھ، والد، خود، بیٹا اور پوتا نبی کریم علیہ السلام کے صحابی۔ اندازہ لگائے کہ جن کی 4 پشتوں حضور علیہ السلام کے صحابیت کے شرف سے اللہ نے مشرف کی ہو، ان کی عظمت و شان کا کیا کہنا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے صحابی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کہ اس قدر جلیل و قدر صحابی کہ نبی کریم علیہ السلام کی غیر موجودگی میں تمام صحابہ کا اس بات پر اتفاق تھا کہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی اگر حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں نہیں ہے اور وقت نماز کا ہو گیا تو مصلی پر حضور علیہ السلام کی غیر موجودگی میں اگر کوئی جا کر نماز پڑھا سکتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز پڑھا سکتے۔ کیسے؟ بخاری شریف کی حدیث کتاب الصلح کی پہلی حدیث یہی حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک قبیلہ بنو عوف اس کے درمیان کو چپکلش ہو گئی، آپس میں لڑ پڑے تو حضور علیہ السلام ان کی صلح کرانے کے لیے وہاں تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام گئے ہوئے تھے اور حضور کے ساتھ جن صحابہ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزان کہی، تمام صحابہ وقت پر پہنچ گئے مسجد شریف میں حضور علیہ السلام اور اتنے میں جب دیکھا حضرت بلال نے کہ تمام اصحاب آ گئے تو حضور علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اپنی جگہ سے اور اٹھ کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آنے کے بعد ان سے کہا اے ابو بکر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف نہیں لائے اور تمام صحابہ کرام علیہ رضوان نماز کے لیے مسجد میں جمع ہو گئے تو کیا آپ نماز پڑھا دیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہی کے پاس حضرت بلال یعنی ان کو بھی یہ فہم تھا اور یہ علم تھا کہ حضور علیہ السلام کی غیر موجودگی میں اگر رسول اللہ کے مصلی پر کوئی کھڑا ہو کر نماز پڑھا سکتا ہے تو پورے جماعت صحابہ میں کوئی اور نہیں بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ حضور علیہ السلام کے صحابی صدیق اکبر کے پاس اور آ کر کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں گے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال نے اقامت کہی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر تشریف لے آئے اور حدیث میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی یعنی تکبیر تحریمہ اور اس کے بعد پیچھے صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی تکبیر کہی تکبیر تحریمہ تمام صحابہ نے کہی۔ اب حالت قیام میں یہ عمل ہوا کہ مصلی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی اور پیچھے صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی تکبیر کہی۔ بس کتنا وقت گزرا، حضرت سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پچھلی صفوں کو چیرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام پہلی صف میں تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب حضور علیہ السلام کو اپنے درمیان پایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی
توجہ حاصل کرنے کے لیے اور انہیں بتانے کے لیے کہ حضور علیہ السلام آ گئے، تو صحابہ نے کیا کیا؟ ایسے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیے کہ اس سے آواز پیدا ہو اور صدیق اکبر کی توجہ اس طرف ہو جائے کہ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب تمام صحابہ یہ بتانا چاہتے تھے حالت نماز ہی میں صدیق اکبر کو کہ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے نماز کی حالت۔ اب دیکھیں یہ عمل کیسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا صحابی، دنیا کا پہلا مسلمان، نبی کریم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص کا نظریہ اور عقیدہ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب کیسا انہوں نے کیا، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے امام ہوئے، تو کیسے حضور علیہ السلام کے ادب اور احترام کو انہوں نے انجام دیا۔ اب دو چیزیں مقابل ہیں، ایک طرف اللہ کی عبادت یعنی نماز، اور دوسری طرف ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صدیق اکبر مصلی پر ہیں، صحابہ رضوان کی جماعت پیچھے ہے، حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، تو صحابہ نے آگاہی کے لیے اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مارے کہ ابوبکر صدیق متوجہ ہو جائے۔ جب بہت دیر تک مارتے رہے، اسی حدیث میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انہمام کے ساتھ توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ ان کا دھیان کہیں اور نہیں جاتا۔ جب نماز پڑھتے تھے تو بڑی توجہ کے ساتھ، اس لیے کہ حضور کا ارشاد کہ نماز ایسے پڑھو گویا تم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ تصور ممکن نہ ہو اور ظاہری کی ممکن نہیں کہ جاگتی آنکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار سوائے نبی کریم علیہ السلام کو کسی کو میسر نہیں ہے، تو اگر یہ نہ ہو تو فرمایا یہ ضرور تصور ہو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا رب تو ضرور تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و خبیر ہے، وہ اس طرح ہم سب کو دیکھ رہا ہے ہمارا رب کہ ہمارے دلوں میں پوشیدہ راز بھی اس سے چھپے ہوئے نہیں۔ انہو علیم بذات الصدور، اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے سینوں میں چھپے پوشیدہ رازوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہیں، یہ ممکن نہ ہو تو یہ تو غالب گمان ہو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا۔ اتنی توجہ کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے کہ ان کا دھیان نہیں بڑھتا تھا، لیکن صحابہ نے بھی کیا کیا؟ مارتے رہے، اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مارتے رہے، حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جب متوجہ ہوئے تو نماز پڑھ رہے تھے، چونکہ نماز میں تھے، ایسے چہرہ گھما کر تو نہیں دیکھا، لیکن ایسے کن اکھیوں سے ترچھی نگاہوں سے دیکھا تو حضور علیہ السلام کو پیچھے صف میں موجود پایا۔ جب حضور کو موجود پایا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی سے ایڑیوں کے بل پیچھے آنے لگے، نماز کی حالت ایڑیوں کے بل پیچھے آنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا گویا کہ نماز پڑھاتے رہو، مصلی پر کھڑے رہو، نماز جاری رکھو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پیچھے آ گئے تو حضور علیہ السلام آگے تشریف لے گئے اور حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ اب حدیث کے کئی الفاظ ایسے نہیں، کہیں بھی کسی بھی طرق میں کوئی الفاظ ایسے نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ تکبیر کہی ہو، یعنی تکبیر تحریمہ دوبارہ کہی ہو اور صحابہ نے بھی دوبارہ تکبیر کہی ہو، نہیں، یہ انوکھی نماز ہے دنیا کی کہ جس کی امامت کی پہلی تکبیر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، اور اس نماز کا اختتام سلام پھیر کر پیارے مصطفیٰ نے فرمایا۔
یہ انوکھی نماز حضور علیہ السلام نے پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد عمومی حضور علیہ السلام نے ایک مسئلہ ارشاد فرمایا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ امام جب بھی کوئی نماز میں ایسا واقعہ پیش آ جائے جو خلاف معمول ہوتا ہے تو امام اس پر مقتدیوں کی اصلاح کر دیتا ہے۔ مثلا کوئی اپنے ساتھ بچے لے کر آیا اور بچوں نے کچھ شور شرابہ کیا ہو تو امام جب نماز سے فارغ ہوگا تو کہے گا بھی بچوں کو اپنے ساتھ نہ لایا کرو، یا بچوں کو سمجھا کر لایا کرو کہ اللہ کے گھر میں شور نہ کر، اس سے نماز میں خلل پڑتا ہے۔ یا موبائل کسی کا بچ جائے اور بچ گیا نماز کی حالت میں تو سارے نمازی یہ گمان کرتے ہیں کہ اب امام صاحب ضرور اس بندے کو ٹوکیں گے کہ جس کا بھی موبائل بجا ہے آئندہ خیال کیا کریں کہ نماز سے پہلے اپنے موبائلوں کو بند کر دیا کریں۔ یقیناً ہر مقتدی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آج تو امام صاحب نے ضرور اس کی اصلاح کرنی ہے، تو نماز میں جب بھی کوئی خلاف معمول بات ہو جائے تو امام کوئی نہ کوئی بات ضرور بتاتا ہے۔ اب یہاں تو مصلی پر سے امام تبدیل ہوا ہے، یعنی صدیق اکبر پیچھے آئے، نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور اس طرح کا عمل ہوا۔ صحابہ اکرام علیہ مردوان نے اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مارے۔ اب حضور علیہ السلام جب نماز کو مکمل فرما لیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسئلہ جو ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی تمہیں نماز میں خلاف معمول کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو تم اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مارنے لگ جاتے ہو۔ ایسا نہ کیا گیا، یہ صرف عورتوں کے لیے، مرد یہ عمل نہ کیا گیا۔ مردوں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ مارے، یعنی تالی بجائے، منع فرما دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر وضاحت اس کی یوں فرمائی کہ جب بھی تمہیں امام کی توجہ حاصل کرنی ہو، کوئی خلاف معمول واقعہ پیش آ گیا ہو تو تکبیر کہا، اللہ اکبر، یا تسبیح کہا کرو، سبحان اللہ۔ اس سے امام کی توجہ تمہاری طرف مبذول ہو جائے گی۔ اور یہی بات کہ جب بھی امام صاحب اگر نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، 2 رکعات پڑھائی انہوں نے، 4 رکعت والی نماز ہے، اتنا لمبا قاعدہ کیا کہ انہوں نے تشہد کے بعد، التحیات کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھ لیا، دعائے معصورہ بھی پڑھ لی۔ بھولے سے امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ تو فوراً پیچھے سے مقتدی یا مؤذن لقمہ دیتا ہے کہ اللہ اکبر یاد آ جائے تاکہ ان کو پھر کھڑے ہو جاتا، پھر امام صاحب تکبیر کہتے ہیں کھڑے ہو جاتا۔ یا امام صاحب نے کھڑا ہو رہا ہو 3 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے بھولے سے تو مقتدی پیچھے سے لقمہ دے دیتا ہے، سبحان اللہ یاد آ جائے ان کو، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو نے فرمایا تکبیر کہو یا تسبیح کہو، تکبیر اللہ اکبر ہے، تسبیح سبحان اللہ یہ کہو، اور اس سے امام کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی۔ یہ حضور علیہ السلام نے ایک مسئلہ ارشاد فرما دیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھا، اے ابو بکر کیا بات ہے؟ جب میں نے تمہیں اشارہ کیا کہ گویا مصلی پر کھڑے رہو اور نماز پڑھاتے رہو تو کس بات نے تمہیں مصلی پر کھڑے رہنے سے روکا؟ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کا جواب سنے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کے سب سے پہلے کلمہ کو مسلمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب اور احترام مسلمانوں کو سکھایا اس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے یہ جان لیا کہ آپ تشریف لے آئے، آپ آ گئے، جب میں نے یہ دیکھ لیا کہ آپ تشریف لے آئے تو ابو قحافہ کے بیٹے نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اللہ کا رسول پیچھے کھڑا ہو اور ابو قحافہ کا بیٹا آگے کھڑا ہو۔ یعنی نماز کی حالت میں بھی میرے ایمان نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کھڑا ہو اور اللہ کے رسول پیچھے کھڑے ہو، لہٰذا میں پیچھے آ گیا۔ اندازہ لگائی کہ جن کا معیار ادب یہ ہے کہ نماز جیسی اہم عبادت میں بھی وہ رسول اللہ کے ادب کو نہیں چھوڑتے تو ان کے ایمان کا کیا کہنا ہوگا۔ یہ جو ادب سکھایا جا رہا ہے، یہ حضور علیہ السلام کا احترام سکھایا جا رہا ہے، تو حضور نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں اللہ کا توحید سکھا رہا ہوں،
نماز کی طرف لایا ہوں اور تم میرا اتنا ادب کر رہے ہو، نماز کی حالت میں مصلی چھوڑ کر پیچھے آ رہے ہو، یہ تم نے ٹھیک کیا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس کے بعد کوئی جواب ان کو نہ دیا اور کچھ ان سے نہ کہا۔ جب صدیق اکبر نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے نے یہ گوارا نہ کیا کہ اللہ کا رسول پیچھے کھڑا ہو اور میں اللہ کے رسول کے آگے کھڑا ہو، یہ ایمان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اس قدر کیا جائے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور رسول اللہ کا ادب قابل آ جائے، آمنے سامنے آ جائے، تو صحابہ کا انتخاب عبادت الہی نہ ہوتا بلکہ ادب مصطفیٰ ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی نے نماز عصر کو قضا کر دیا، سورج ڈوب گیا کہ حضور علیہ السلام کی نیند خراب نہ ہو۔ حضور علیہ السلام کے ادب اور احترام عبادت کو چھوڑ دیا کہ نماز قضا ہوتی ہے تو ہو جائے لیکن حضور علیہ السلام کی بے ادبی نہ ہو۔ حضرت عثمان غنی نے عمرہ نہ کیا باوجود اس کے کہ آپ احرام باندھے ہوئے تھے۔ جب آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کے سفیر بن کر مکے گئے اور کفار مکہ سے یہ بتایا کہ حضور علیہ السلام کا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، صرف عمرہ کا ہے اور حضور طواف کعبہ کریں گے اور چلے جائیں گے، تو حضرت عثمان غنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ نے یہ دعوت دی کہ عثمان ہم تمہارے نبی کو آنے نہیں دیں گے، سامنے تمہارے کعبہ ہے، تم چاہو تو اس کا طواف کرو، تم چاہو تو اپنا عمرہ ادا کر دو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا بغیر حضور علیہ السلام کے عمرہ کرنا تو دور کی بات ہے، میں بیت اللہ کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، واپس آ۔ یہ معیار ادب ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی بے شمار مثالیں آپ کو ایسے ملیں گی، بے شمار ایسی نظیریں ملیں گی کہ جس میں ادب مصطفیٰ اور عبادت الہی مقابل آ جائے تو ان کا انتخاب ادب مصطفیٰ ہوتا تھا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ عبادت اگر قضا ہو جائے تو پھر ادا ہو جاتی ہے، لیکن اگر ادب قضا ہو جائے تو پھر دوبارہ ادا نہیں ہوتا۔ یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ اور صحابہ میں بھی وہ جو امام الصحابہ، صحابہ کے امام ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ السلام کا ادب اور احترام اس قدر سکھایا گیا امت کو۔ آپ دیکھیے آج ہم حضور علیہ السلام کے نام پر انگوٹھے چون کر آنکھوں سے لگائے تو وہابی اور دیوبندیوں کی چیخیں نکلتی کہ یہ کیا، تم حضور کے نام پر انگوٹھے چوم رہے ہو، بدعت۔ ارے یہ کیسے بدعت؟ ادب مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ کی وجہ ہی سے تو ہم انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے۔ حضور علیہ السلام کی محبت میں اور حضور علیہ السلام کے ادب و احترام میں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا رہے ہیں، اور یہ عمل تو خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا اور حضور نے اس کو ملاحظہ فرمایا اور حضور نے ارشاد فرمایا جب حضرت بلال نے اذان کہی اور اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے اور کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم مطعینی بالسمع والبصر۔ یہ کہا تو حضور علیہ السلام نے یہ عمل دیکھ لیا ان کو کرتے ہوئے، حضور نے فرمایا جو اس طرح کرے جیسے میرے خلیل نے کیا ہے، یعنی آذان میں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے، اس طرح کرے گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی شفاعت مجھ پر حلال ہو جائے گا، یعنی میں اس کی ضرور شفاعت کروں گا۔ تو آپ دیکھیے صدیق اکبر کا یہ عمل اور انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت۔ تو آذان میں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی شفاعت میں کروں گا، لیکن کن موقعوں پر انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے وہ بھی آپ کے ذہن میں رہے تاکہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ آذان ثانیہ یعنی جمعے کے دن جو دوسری آذان ہوتی ہے، جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے خطبہ پڑھنے کے لیے اور اس سے پہلے جو آذان ہوتی ہے، اس آذان میں جب حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے گا تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے نہیں لگائے، بیٹھے رہیں گے